اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 41 ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے انا انزلنا، بلا شبہ ہم نے نازل کی، علیک الکتاب، آپ پر کتاب، للناس، لوگوں کے لیے، بالحق، حق کے ساتھ، فمن اہتدی، پھر جس نے ہدایت پائی، فلنفسہ، تو فقط اپنے لیے، ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فإنما، تو بات یہ ہے کہ یضل، وہ گمراہ ہوتا ہے، علیہا، اپنے ہی نقصان کے لیے، وما انت، اور ہرگز نہیں ہیں آپ، علیہم، ان پر، بوکیل، کوئی ذمہ دار۔ احباب گرامی، اللہ تعالی جب اپنے کسی بندے کو رسالت اور نبوت سے سرفراز کرتا ہے تو اس کے دل میں امت کا درد بھی ڈالتا ہے۔ اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ افراد، لوگوں کا ہجوم یہ اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے؟ ہم ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں اور جواب میں یہ لوگ گالیاں، پتھر، تہمتیں، بہتان اور طعنے اور نہ جانے کون کون سی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دل کٹ جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انبیاء کے دل اتنے نرم ہیں، اتنے رقیق ہیں کہ وہ پھر بھی اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دن رات دعائیں کرتے ہیں، اور یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ ان کے اوپر رحمت فرما، ان کو ہدایت عطا فرما۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اے اللہ، عائشہ کے اگلے پچھلے، چھوٹے بڑے، اعلانیہ یا چھپے ہوئے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں بڑی خوش ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میری خوشی دیکھی، یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، آپ نے میری خوشی دیکھی تو آپ فرمانے لگے عائشہ تمہاری خوشی اپنی جگہ پر، لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں ہر روز دن میں 2 مرتبہ اپنی امت کے لیے یہی دعا کرتا ہوں۔ انبیاء کا اپنی امت کے لیے فکر مند ہونا اور اپنی امت کا درد اپنے دل میں رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم انعام ہے۔ اگر فکر دل سے نکال دی جائے، سوچ نکال دی جائے تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کی اتنی فکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، قریب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ٹینشن میں، اس فکر میں اپنا کوئی نقصان کر لیں گے، یہ سوچ کر اپنے آپ کو آپ ہلکان کر رہے ہیں کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ آپ لوگوں کی فکر میں، ان کے غم میں گھلتے چلے جا رہے ہیں، اور فکر صرف اسی بات کی ہے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اللہ کو ایک کیوں نہیں مانتے۔ اپنی ذات کا کوئی بھی مفاد آپ کو نہیں تھا،
لیکن پھر بھی آپ کا اتنا فکر کرنا کہ اللہ بھی اس فکر کی گواہی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس فکر کو قرآن میں ایک جگہ پر نہیں، بے شمار جگہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اس فکر کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں اتنے فکر مند؟ ہدایت تو اللہ نے دینی ہے. جیسے رزق دینا، زندہ کرنا، پیدا کرنا، مارنا، جلانا، بچانا، یہ سارا اس کا کام ہے، تو ہدایت دینا بھی اسی کا کام ہے. آپ اتنے فکر مند کیوں ہوتے ہیں؟ لیکن قربان جائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس فکر کو آخری دم تک نہیں چھوڑا. آپ اسی فکر کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے اور اسی فکر کے ساتھ آپ اس دنیا سے گئے، اور یہ فکر اپنے بعد والے لوگوں کو دے کر بھی گئے کہ عوام الناس کی فکر کرنا، ان کے بارے میں سوچنا کہ اگر وہ سیدھے رستے سے بھٹک رہے ہیں تو ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو راہ راست پر لانے کے لیے کوشش کرے، محنت کرے. یہاں جو آیت ہم پڑھنے والے ہیں اس میں بھی اسی فکر کے ہی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، ہم نے یہ جو کتاب آپ پر نازل کی ہے، ہم نے جو کتاب اہتمام کے ساتھ آپ کے لیے ہم نے اتاری ہے، یہ کتاب دراصل لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم نے آپ کو عطا کی ہے کہ آپ یہ پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائیں، لوگوں تک اللہ کا یہ پیغام پہنچائیں. اور ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے. حق کے ساتھ نازل کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عالمگیر سچائی بنایا ہے، یونیورسل ٹروتھ بنایا ہے. اللہ نے اس کو کوئی بھی جھوٹا نہیں قرار دے سکتا. ہاں، اپنی نفرت میں، اپنے بغض اور کینے میں اگر کوئی اس کو جھوٹا کہے تو اس کی سزائیں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. لیکن یہاں کلام کا انداز درد مندانہ ہے، کلام کے اندر فکر ہے کہ محبوب ہم نے جو کتاب آپ کو عطا کی ہے، اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے للناس، یہ لوگوں کے لیے ہے، عوام کے لیے ہے. اور اسی میں یہاں پر یہ نقطہ بھی ہے کہ یہ صرف مدارس میں پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ترجمے اور تفسیر کو سیکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری انسانی زندگی پر یہ کتاب اپنی تعلیمات کو محیط کرتی ہے. اس کی تعلیمات آپ کے ایوانوں سے لے کر آپ کے گھر تک آتی ہیں، فرد سے لے کر افراد تک جاتی ہیں. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں یہ کتاب آپ کی رہنمائی نہ کرتی ہو. آپ استاد ہیں، شاگرد ہیں، تاجر ہیں، باپ ہیں، بیٹے ہیں، آپ کسی بھی دنیا کے رشتے میں یا کسی بھی پروفیشن میں بندھے ہوئے ہیں، یہ کتاب آپ کی رہنمائی کرتی ہے. اور رہنمائی بھی جب کرتی ہے تو ایسی رہنمائی کرتی ہے کہ بندے کی عزت بھی رہتی ہے، بندے کا بھرم بھی رہتا ہے، اور اس کا اس کے رب کے ساتھ تعلق بھی رہتا ہے. اب اتنی شاندار تعلیمات کے آنے کے بعد فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، جو کوئی ہدایت حاصل کرے گا، ہدایت کی طرف چل کر جائے گا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کی جستجو کرے گا، اسے اس بات کی فکر ہوگی کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. اب اگر بندہ اللہ کے بارے میں یہ گمان کرے کہ اللہ مجھے ہدایت دے گا، اللہ اس کو ہدایت دے دے گا. اور اگر بندہ یہ گمان کرے کہ میں تو ہوں ہی گنہگار، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے اور پھر گناہوں کی زندگی میں چلا جائے، تو اس کے لیے اللہ پھر ایسا ہی ہوگا. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، حدیث میں آگے آتا ہے، اسی حدیث میں پوری حدیث سنیے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں جو وہ میرے بارے میں کرتا ہے، اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے. ہم اللہ کو یاد کریں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان رب ذوالجلال کو آواز دے، اسے پکارے، اس سے مدد طلب کرے،
حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ بڑی حیا والا ہے، بڑی حیا والا ہے. اسے بڑی حیا آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلائے اور اللہ ان کو خالی ہاتھ لوٹا دے، اللہ کو بڑی حیا آتی ہے. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے. ان ذکرنی فی قلبہ، اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے، اپنے دل ہی دل میں مجھے پکارے، تو میں بھی بندے کو اپنے دل ہی دل میں یاد کرتا ہوں. اور اگر بندہ مجھے 4 بندوں میں بیٹھ کر، کسی جماعت میں بیٹھ کر یاد کرے، میرا ذکر کرے، ذکرتہ فی ملأ خیر منہم، میں اسے ایک ایسی جماعت میں، ایسے فرشتوں کے درمیان اس کا ذکر کرتا ہوں جو دنیا کے لوگوں سے بڑے بہتر ہیں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُهُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اگر بندہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اگر بندہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں 2 ہاتھوں کو پھیلاؤ کے بقدر اس کے قریب آتا ہوں. وَإِن أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اگر وہ بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. اس پوری حدیث میں آپ دیکھیے کہ پہل بندے کی طرف سے ہے، پہل بندے کی طرف سے ہے. اللہ متکبر ہے، اللہ نے پہل کر کے ہمیں قرآن دے دیا ہے، اسی لیے تو اس نے پہلے کہا انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کو دے دی ہے. میرا بھائی جب تک آپ اس کو یوں بند کر کے رکھیں گے یہ ہدایت نہیں دے گی. آپ لاکھ اس کو چومتے رہیں، چاٹتے رہیں، اس کی تفسیریں لا کر گھر میں رکھتے رہیں، یہ آپ کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بنے گا. آپ ڈاکٹری کی ساری کتابیں گھر میں لا کر رکھ لیں، آپ کمپیوٹر کی تعلیم کی ساری کتابیں گھر میں لا کر رکھ لیں، نہ آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں نہ آپ انجینئر بن سکتے ہیں. ہاں تب بنیں گے جب آپ پڑھیں گے، جب آپ سیکھیں گے، پریکٹیکل لائف کے اندر آئیں گے. بالکل اسی طرح میرا بھائی اگر اس قرآن کو چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی میں انقلاب لائے، تبدیلی لائے، تو پھر اس کو پڑھیے، سمجھیے اور عمل کیجیے. یہی بات فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ اهْتَدَى، اگر آپ عربی گرامر کو جانتے ہیں تو اہتدا کا مفہوم ہوتا ہے جو ہدایت کی طرف چل کر جاتا ہے، جو خود ہدایت کا طلبگار بنتا ہے. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، اللہ فرماتے ہیں جو ہدایت تلاش کرتے ہیں ہم ان کو ہدایت اور عطا کرتے ہیں. ہدایت کی طرف چل کر جانا پڑتا ہے، جیسے سکون کے لیے بستر کی طرف چل کر جانا پڑتا ہے، پیاس مٹانے کے لیے پانی کے پاس جانا پڑتا ہے. بعینہ، اسی طرح ہدایت کے لیے چل کر اللہ کے پاس آنا پڑتا ہے. رکاوٹیں پھر آتی ہیں، پھر شیطان روکتا ہے، اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آج پہلے دن ہی مسجد میں آیا تھا، میرا جوتا اٹھایا گیا، میں نے مسجد میں نہیں آنا. اصل میں یہ رکاوٹ تھی، شیطان اسے بد دل کرنے آیا تھا اور یہ بد دل ہو کر چلا گیا. چاہیے تو یہ کہ یہ بندہ ہدایت کی طرف اپنا سفر گامزن رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہے جو کوشش میں لگے رہتے ہیں. میرا بھائی اہدنا الصراط المستقیم ہم کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اور اگر اس کا اور کھول کر اس کا معنی کرو تو اس کا معنی بنتا ہے ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھنا، ہم بھٹکے نہ، بس اسی راستے پر رہیں، چلتے رہیں، ہماری رفتار کیسی بھی ہو، آہستہ ہو، دوڑ کر چل رہے ہوں، گھسٹ کر چل رہے ہوں، لیکن ہوں اسی راستے پر. جب اس راستے پر رہیں گے تو یقین مانی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کے انعام اس طرح سے آئیں گے کہ اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستوں کے لیے ہمیں تلاش کرتے ہوئے ہمارے لیے محنت کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ، اور جو کوئی بھٹکے گا، پہل نہیں کرے گا، اللہ کی طرف نہیں آئے گا، اپنی اکڑ میں اور اپنی مایوسی میں
وہ اللہ تعالیٰ سے دور رہے گا، وہ اللہ سے پیچھے رہے گا۔ کافر اگر اللہ سے بدگمان ہوتا ہے نا تو اللہ سے مایوس بھی بڑا ہوتا ہے۔ کافر آدمی اللہ کی رحمت سے بڑا مایوس ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ کافر اللہ سے بدگمان بھی ہوتا ہے، اللہ سے مایوس بھی ہوتا ہے۔ اب اس بدگمانی اور مایوسی کو جب دو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جاتا ہے تو بغض، عناد، نفرت اور کینے جیسی گندی عادتیں بندے کے اندر آ جاتی ہیں، اور پھر اس لیے وہ قرآن کو، اللہ کے رسول کو جھوٹا کہہ دیتا ہے۔ فرمایا وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جو کوئی پیچھے ہٹے گا وہ پیچھے کر دیا جائے گا۔ گمراہی ہے تو گمراہی اس کا مقدر بنے گی، اللہ نے تو واضح کر دیا۔ میں بار بار میرا بھائی مثال دیتا ہوں کہ کھانا بندے کے سامنے پڑا ہو اور بندہ کھائے نہ، بھوکا مر جائے، بے وقوفوں والی موت مرا ہے، جاہلوں والی موت اس کو آئی، اور یہ کہتا رہا کہ کھانا خود میرے منہ میں آئے، ایسا نہیں ہونے والا۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان پر نگران نہیں ہیں، آپ ان کے پابند نہیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے پابند نہیں ہیں، آپ کا کام ہے نماز کا کہہ دینا۔ اب کوئی نماز ادا کرتا ہے تو فبیہا، نہیں کرتا تو بھائی اس کی اپنی مرضی، لیکن یہ ہے کہ آپ مسلسل کہتے رہیں۔ مسجد کے اندر مؤذن کو 5 ٹائم اذان دینے کا حکم ہے، مؤذن کو یہ اجازت نہیں کہ وہ ایک ٹائم میں دیکھے نمازی کام میں تو اگلی اذان ہی نہ دے، نہیں، اللہ کی طرف سے پکار پڑتی رہے گی، اللہ کی طرف سے پکار پڑتی رہے گی۔ اب میرا بھائی جب پکار آ گئی، پتہ لگ گیا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ رب العالمین بلا رہا ہے، اب کوئی آئے یا نہ آئے اس نے اپنا فائدہ دیکھنا، میرا فائدہ کس میں ہے، میرا آنے میں فائدہ ہے یا نہ آنے میں فائدہ ہے، یہ قیامت والے دن پتہ لگے گا کہ کس نے فائدے کا سودا کیا، کس نے گھاٹے کا سودا کیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں نیک اعمال میں جلدی کرو، فتنے رات کے اندھیرے کی طرح آ رہے ہیں۔ دن کے وقت بندہ مومن ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح تک ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور اپنے دین کو تھوڑی سی دنیا کے بدلے بیچ ڈالے گا، پرواہ نہیں کرے گا اپنے دین کی۔ یتقارب الزمان، زمانہ بہت تھوڑا رہ جائے گا اور تم دیکھو گے کہ آدمی کو پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ حلال کر رہا ہے یا حرام کر رہا ہے، وہ اس بات سے بڑا دور ہوگا۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہے، حاضری اپنی لگواتا رہے، مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت کو، اللہ رب العالمین کی بخشش کے دروازوں کو کھٹکھٹاتا رہے، ان قریب اس کی شنوائی ہوگی، ان قریب اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔